بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ الحاقہ، نمبر 69، مکی۔ آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ خارجی کائنات میں انقلابات، مرنے کے بعد غیر مرئی کائنات میں انقلاب اور انسانی دنیا میں رونما ہونے والے انقلابات کے متعلق ہم سورۃ الملک 67 میں بڑی وضاحت سے ابتدائیہ میں بیان کر آئے ہیں۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے سورۃ الملک کا ابتدائیہ ملاحظہ فرما لیں۔ آیت نمبر 1۔ الحاقہ، حقیقت ثابتہ، دا ریئلٹی بن کر سامنے آنے والی تباہی۔ آیت نمبر 2۔ ما الحاقہ، تم کیا جانو کہ حقیقت بن کے سامنے آ جانے والی تباہی کیا ہے۔ آیت نمبر 3۔ وما ادراک ما الحاقہ، الحاقہ کے متعلق تمہیں خدا سے بہتر بتانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لو سنو۔ الحاقہ تو یعنی حقیقت یا حق وہ ہے جس کا ہمارے حواس احاطہ کر لیں۔ الحاقہ کے اصلی معنی ہے حق اور حقیقت، یعنی وہ حق یا حقیقت جو محسوس انداز میں، ٹھوس انداز میں ابھر کر اس طرح سامنے آ جائے کہ اس کا ہمارے حواس احاطہ کر سکیں۔ یہ کوئی محض ذہنی یا نظری بات نہیں ہوتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قبیلہ بن عامر کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو تم دعوت دیتے ہو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کلمہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ سردار نے کہا کہ آپ کے کلمہ کی بنیاد کس نظریہ زندگی پر ہے؟ کیونکہ جس نظریہ زندگی کے اوپر کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ عرب لوگ کلمہ کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ قرآن نے کہا تمت کلمات ربک، سورہ 6 آیت 116۔ خدا نے اپنے کلمہ یا قرآن کو مکمل کر دیا، لہٰذا قرآن کلمہ ہے، قرآن نظریہ زندگی ہے۔ سردار نے پوچھا کہ تمہارے کلمہ کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی مجھے ایسے ٹھوس انداز میں بتاؤ جس سے مجھے سمجھ آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کو ٹھوس انداز میں کلمہ یا حق یا حقیقت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو اتنے محسوس شہر اور اتنے محسوس قلعے فتح کیے ہوئے ہیں یہ میرے کلمہ کی حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کلمہ کی حقیقت کی حقیقت ٹھوس ہوتی ہے جسے ہمارے حواس احاطہ کر سکیں، تو حق یا حقیقت وہ ہے جو واقعہ ہو کر محسوس طور پر سب کے سامنے آ جائے اور پھر اس کے موجود ہونے پر کسی کو اعتراض نہ ہو اور کسی بحث، مناظرہ یا تردید کی گنجائش ہی نہ ہو۔ حق یا حقیقت کے لیے انگریزی میں ریالٹی کا لفظ آتا ہے اور اس کے الٹ لفظ ایلیوشن یعنی سراب، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ الحاقہ میں حق سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے تو انگریزی میں اس کو دی ریالٹی کہیں گے۔ اس تشریح کے بعد اب الحاقہ کے معنی یہ ہوئے کہ صرف وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری حقیقت، ریالٹی نہیں ہے۔ جب کسی بات سے پہلے وما ادراک ما کے الفاظ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات آگے کہی گئی ہے اس کی اصل و حقیقت خدا کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو لو سنو، آگے قرآن الحاقہ یعنی حق یا حقیقت یا دی ریالٹی یا یقینی ہونے کے متعلق بتاتا ہے کہ الحاقہ کیا ہے۔ آیت نمبر 4۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم عاد اور سمود نے کھڑکھڑا دینے والی تباہی، القاریہ کو جھٹلایا۔
تو اے مخاطب کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ آیت نمبر 5۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وہ کڑکڑا دینے والی القاریہ شدید کڑک کے ساتھ ایک ہیبت ناک زلزلہ تھا جس نے قوم سمود کو لپکتے جھپٹتے پکڑ کر ہلاک کر کے رکھ دیا۔ قاریہ کا مفہوم: قاریہ دو چیزوں کے باہمی ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو قاریہ کہتے ہیں۔ ایسی آواز کے علاوہ عرب اس تباہی کو جو کھیتی کو اجاڑ کر ویران کر دے یا اس قسم کے تصادم و تزاحم کو جس کے نتیجے میں تباہی اور ویرانی آ جائے، اس قسم کے ٹکراؤ کو بھی وہ القاریہ کہتے تھے۔ قوم سمود و عاد کے انبیاء کرام کہتے رہے کہ تمہاری غلط روش کا محسوس اور اٹل نتیجہ الحاق کا تو یعنی تباہی سامنے آ کر رہے گی، لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور اس ذہن میں رسولوں کو اور ان کے بتائے ہوئے محسوس اٹل نتیجہ الحاقہ کو بھی جھٹلا دیا کہ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اور تم کہتے ہو کہ تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ تباہی تو ایسے مقام سے آتی ہے جہاں کا گمان اور شعور تک بھی نہیں ہوتا۔ سورہ 16 آیت 26۔ دراصل ایسے لوگوں نے اپنے شعور کو غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہوتا۔ اوپر قوم سعود کے باب میں القاریہ جو الحاقہ ہی کی ایک قسم ہے کی تفصیل بتائی کہ القاریہ شدید کڑک کے ساتھ ایک ہیبتناک زلزلہ تھا جس سے قوم سمود ہلاک ہوئی۔ اس آیت میں لفظ بالطاغیہ بھی ہے، یعنی قوم سمود پر آنے والا عذاب طاغیہ تھا۔ طاغیہ لفظ میں لپک کے جھپٹ کے پکڑ لینے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی قوم سمود پر آنے والے عذاب میں لپک اور جھپٹ کر پکڑ لینے کی خصوصیات تھیں۔ آیت نمبر 6۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور وہ کھڑکھڑا دینے والی القاریہ بے پناہ شدت کے جھکڑ تھے جنہوں نے قوم عاد کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بریحن سرسرن عالیہ کے معنی ہے ہوا کے تیز جھکڑ۔ آیت نمبر 7۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ وہ القاریہ آندھی قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تو اس نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اے مخاطب، اگر تو وہاں ہوتا تو دیکھتا کہ وہ جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھوکھلے کھجوروں کے تناور درختوں کی مانند اوندے منہ گرے پڑے ہیں۔ سورہ 54 آیت نمبر 20۔ حسومن لفظ میں نام و نشان تک مٹا دیے جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ خاویاتن کے اندر کھوکھلے پن کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ الحاقہ کی 2 قسموں سے قوم سمود و عاد کی تباہی ہوئی۔ الحاقہ کی ایک قسم تو اوپر القاریہ سورہ 69 آیت نمبر 5 بتائی، جو لپک اور جھپٹ کر گرفت میں لینے والا ایک شدید کڑک کے ساتھ ہیبتناک زلزلہ تھا۔ اگلی آیت میں الحاقہ کی دوسری قسم بتائی، بریحن سرسرن عاتیہ، ہوا کے تیز جھکڑ۔ الحاقہ کی پہلی قسم القاریہ نے قوم سمود کو ہلاک کیا اور دوسری قسم بریحن سرسرن عاتیہ سورہ 69 آیت نمبر 6 نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت ان کی غلط روش زندگی کا محسوس اور اٹل اور فطری نتیجہ تھا۔ ان کی تباہی ان کے عمل میں پوشیدہ تھی جو الحاق کا بن کے سامنے آئی۔ قوم عاد کی ظاہری مضبوط قوت کے پیش نظر ان کو قرآن نے کھجوروں کے درختوں سے تشبیہ دی۔ یہ بہت مضبوطی کے ساتھ گہری جڑوں کی وجہ سے زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام آندھی تو ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی۔ آندھی صرف انہی کھجور کے درختوں کو گراتی ہے جو اندر سے کھوکھلے ہوں۔ خاویہ لفظ نے بتا دیا کہ وہ اوپر سے مضبوط بنے پھرتے تھے لیکن ہمارے عذاب کے سامنے کھوکھلے کھجور کے درخت ثابت ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 8۔
فهل ترى لهم من باقية کیا ایسی تباہی کے بعد تو ان میں سے کسی کو باقی رہنے والا دیکھتا نہیں؟ آیت نمبر 9۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اور اسی طرح فرعون اور دیگر پہلے گزری ہوئی اقوام کا حشر ہوا، اور قوم لوط کے خطا کاروں کا بھی حشر ہوا جن کی بستیاں الٹا دی گئی تھیں۔ آیت نمبر 10۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ان اقوام نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے رسولوں کی نافرمانی کی تو خدا کے قانون مکافات نے انہیں سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آیت نمبر 11۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طوفان نوح کے وقت جب پانی کی طغیانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ہم نے تمہیں جنہوں نے رسولوں کا ساتھ دیا کشتی میں سوار کرا دیا۔ جو قوم بھی وحی کی صداقتوں پر ایمان رکھے گی اسے خدا ہر دور میں تم یا تمہیں کہہ کر پکارتا ہے۔ قرآن نے کہا پھر ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرا دیا۔ طوفان نوح کا واقعہ تو کئی ہزار سال پرانا ہے، پھر یہ تمہیں کون ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو افراد خدا کی ابدی صداقتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ ایک قوم بن جاتی ہے، وہ ایک روح بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بات تو قوم نوح علیہ السلام کی ہے، لیکن ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرایا تھا۔ قرآن ہم اکثر اقوام یا مخاطب اقوام کی برادری نہیں بناتا کہ وہ انہیں تم یا تمہیں کہے، بلکہ وہ تو انسانیت کو کہتا ہے کہ کان الناس امتم واحدہ، سورہ 2 آیت 213۔ پوری انسانیت ایک برادری ہے، ایک امت ہے۔ خدا کسی ایک نقطے سے امت بنانا شروع نہیں کرتا، وہ تو آگے پیچھے سے جو انسانیت چلی آ رہی ہے اور آئندہ آئے گی اس میں وہ دو فریق بناتا ہے۔ ایک فریق کو وہ حزب اللہ اور دوسرے فریق کو حزب الشیطان کہتا ہے۔ خدا کے نظام کی صداقتوں پر ایمان رکھنے والی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو یا آئندہ آنے والی ہوں، جو قوم بھی قرآن وحی کی صداقتوں پر ایمان رکھے گی اسے خدا ہر دور میں تم یا تمہیں کہہ کر پکارتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آئندہ آنے والی اقوام جو ابدی حقائق پر ایمان رکھتے ہیں وہ حزب اللہ کے افراد ہیں، اس لیے یہاں تم یا تمہیں کہہ کر پکارا ہے، کیونکہ برادری یا قوم بننے کی وجہ ایمان کا اشتراک ہے۔ اب جب اور جہاں جس قوم اور جس زمانے میں بھی جو قوم بھی ان ابدی حقائق پر ایمان لائے گی وہ حزب اللہ برادری کے فرد ہوں گے۔ خدا نے ہر دور کی جماعت مومنین کو تباہی سے محفوظ رکھا، اس لیے کشتی میں سوار کرایا سے مراد یہ ہے کہ تمہیں محفوظ رکھا یا تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ آیت نمبر 12۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية اقوام سابقہ کے واقعات ہم نے اس لیے بیان کیے کہ یہ تاریخی شہادتیں تمہارے لیے عبرت کے طور پہ کام آئیں، اور معقول بات سننے والے ان تاریخی واقعات کو کانوں میں محفوظ رکھیں۔ سورہ نمبر 12 آیت 111۔ لفظ واعیاتن کا مفہوم، واعیاتن کسی چیز کو لے کر اس طرح سے اکٹھا کرنا جیسے کسی برتن میں کسی چیز کو ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا بند کر دیا جائے۔ مال جمع کرنا جرم نہیں، جرم یہ ہے کہ برتن میں ڈال کر ڈھک کر اس طرح رکھا جائے کہ دولت کی ہوا بھی کسی غریب تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ معنی ہے لفظ واعیاتن کے، یعنی صرف اپنے لیے محفوظ کر لینا۔ اس کے علاوہ واعیاتن کو غالب نے گوش نصیحت کہا ہے، یعنی کان میں بات ڈالی جائے اور پھر بات کو کان کے اندر محفوظ رکھا جائے، تو بات کو کان میں محفوظ کر کے رکھنے کو بھی واعیاتن کہتے ہیں۔ ادھر سے سنا دوسری طرف سے نکال دینے کی الٹ واعیاتن ہے۔ قرآن کے تاریخی واقعات کے اندر زندگی اور موت کی داستانیں پوشیدہ ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدر، احد، حنین کے میدانوں میں اور 6-7 سال تک مسلسل محسوس ٹکراؤ الحاق تھے۔ ان ٹکراؤ کی روح سے حق کو باطل پر فتح ہوئی۔ تاریخی شہادات اپنے اندر عبرت رکھتی ہیں۔ اس سے تاریخی فلسفہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں قوم نے فلاں قسم کی روش اختیار کر رکھی تھی تو اس کا نتیجہ اسی دنیا میں تباہی نکلا، اور فلاں قوم نے قوانین خداوندی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی تو اس کا نتیجہ اسی دنیا میں خوشگوار زندگی نکلا۔ تاریخی واقعات کو شہادات میں پیش کر کے خدا تاریخ کا ابدی فلسفہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو صحیح اور غلط روش کا کیسا صحیح اور غلط نتیجہ نکلا۔ ابدی اصول یہ ہے کہ تا قیامت ایسا ہی نتیجہ نکلتا رہے گا۔ لغوی معنی سے خارجی کائنات میں تغیرات اور اخروی زندگی میں تغیرات کا مفہوم سامنے آتا ہے، جس میں ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق قومی حیثیت سے ان تغیرات سے ہے جو غلط اور صحیح نظام کی بنا پہ اسی دنیا میں واقع ہوتے ہیں۔ مجازی معنی سے جو مفہوم سامنے آتا ہے، اس میں اقوام کی زندگی اور موت کی داستانیں پوشیدہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام کی جس روش نے اقوام میں زوال پیدا کیا ان سے بچا جائے، اور جس روش نے سابقہ اقوام کو زندگی بخشی اس کو اپنایا جائے۔ جب اور جہاں بھی انسانوں کے اندر باطل نظام پروان چڑھے گا تو اس کا انجام سابقہ اقوام جیسا ہوگا۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ پہلے تاریخی شہادات پیش کرتا ہے، اسی لیے اللہ کا کہنے کے فوراً بعد وہ عاد، سمود، لوط اور فرعون سورہ 69 آیات 4-9 کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے نظر آ گیا کہ آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ قوموں کی تباہیوں کا اور عروج و زوال کا بیان ہے۔ اس کا تعلق خارجی دنیا کے انقلابات و تغیرات سے نہیں، اور نہ ہی اخروی دنیا کے انقلاب یا تغیرات سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ قرآن جو مثالیں دے رہا ہے وہ اسی دنیا کی اقوام سابقہ کی تباہیوں کی مثالیں ہیں۔ تینوں قسم کے انقلابات کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن وہ یہاں ایک حقیقت ثابتہ الحاقہ بن کر سامنے آنے والی حقیقت کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد الحاقہ کی تائید میں قرآن قوموں کے عروج و زوال کی شہادات پیش کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحاقہ کا اسی دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ پچھلی اقوام کی داستانیں دہرا کر کہا کہ وہ تم سے زیادہ شوکت و حشمت و اقتدار میں بالا تھیں، تم ان کی بستیوں کی تباہ شدہ کھنڈرات سے دن رات گزرتے ہو، تم ان کی داستانیں بیان کرتے ہو، اور ہم ابدی اصول بتاتے ہیں کہ ان کا یہ حشر کیوں ہوا۔ تم نے بھی ان جیسا نظام قائم کیا ہوا ہے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان لوگوں کا انجام ہوا تھا۔ انجام کی بات قریش تک محدود نہیں، قرآن جو اصول بتاتا ہے وہ ابدی ہوتے ہیں مگر واقعات ہنگامی ہوتے ہیں۔ تاریخ میں مورخین ہمیشہ واقعات بیان کرتے ہیں، ان کے اسباب و علل بیان نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ تو بتائیں گے کہ فلاں قوم کو شکست ہو گئی، ان کے پاس اتنی فوج اور اسلحہ تھا اور فلاں فلاں کمزوری تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن ابدی اصول بتائے گا کہ ان کے نظام میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہوئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب اور جہاں بھی تا قیامت انسانوں کے نظام میں کمزوری ہوگی تو ان کا انجام سابقہ اقوام جیسا ہوگا۔ اس کو تاریخ کا فلسفہ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تاریخی فلسفے سے ہمارا تعلق بھی ہے اور آنے والی اقوام کا بھی۔ آیت نمبر 13۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اے رسول، اسی قسم کی تباہی تیرے مخالفین پر بھی آنے والی ہے جب اعلان جنگ کا بگل پہلی بار بجایا جائے گا۔ سانس لینے والی مردہ اقوام میں نئی توانائیاں پھونک دینے کو نفخ فی الصور کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نفخ فی الصور کو ہمیشہ قیامت پر اٹھا رکھا جاتا ہے کہ وہاں ایک فرشتہ پہلے سور پھونکے گا تو مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فرشتے کا نام اسرافیل بتایا جاتا ہے۔ سور ایک کھوکھلے سینگ جیسی چیز ہوتی ہے جس میں پھونک مار کر آواز نکالی جاتی ہے۔ جب بگل ایجاد نہیں ہوا تھا تو اسی سے بگل کا کام لیا جاتا تھا۔ دراصل سور پھونکنے یا بگل بجانے سے مراد فوجوں کے لیے اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ سور کے دوسرے معنی صورت کی جمع کے بھی ہیں۔ صورت کے معنی پیکر، ڈھانچہ، پیٹرن کے ہیں۔ ہم اردو میں پیکرے بے جان کہتے ہیں۔ نفخہ کے معنی توانائی پیدا کرنا ہے۔ انسانی بچے کو خدا نے اپنی توانائی کا شمع بھر عطا کرنے کو بھی نفخہ فی الروح ہی کہا ہے۔
آدم یا بنی نوع آدم کے لیے بھی یہی لفظ نفخہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے ایک ایسا انقلاب جس کے ذریعے مردہ قوموں کے اندر عنصر نو توانائی روح پھونکی جائے گی۔ قرآن نے مختلف مقامات پر سانس لینے والی قوموں کو مردہ قومیں کہا ہے، یعنی وہ قوم زندگی کی توانائیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ قوم چلتی پھرتی ہے لیکن وہ زندگی کی توانائیوں سے محروم ہوتی ہے۔ سانس لینے والی مردہ اقوام کو عنصر نو زندگی عطا کرنے کے لیے نفخہ فی الصور سورہ 69 آیت نمبر 13 کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور لفظ سور سورت کی جمع ہے، لہٰذا نفخہ فی الصور سے مراد یہ ہے کہ بے جان پیکروں میں عنصر نو توانائی پھونکی جائے گی۔ تاریخ کا فلسفہ یہ ہے کہ اقوام کی تباہی کا باعث ان کا غلط نظام ہوتا ہے، اور غلط نظاموں میں سے سب سے بدترین نظام ملوکیت کا ہے، یعنی انسان کا انسانوں پر حکومت کرنا۔ قرآن کی روح سے اس کا نتیجہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ جب جماعت مومنین کی قلیل سی تعداد کمزور سی بے بس و بے کس سی مہاجر جماعت نے قرآنی تعلیم سے اپنے بے جان پیکروں میں نئی توانائیاں پھونک لیں، تو پھر انہوں نے کیسر روم اور کسرا ایران جیسی سلطنتوں یعنی ان کے غلط نظاموں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آیت نمبر 14۔ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور کچلے ہوئے عوام ابھر کر بڑے لیڈر اور ان کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دیں گے، اور ایک ہی حملے میں سرداران قوم کی سرکشی اور تکبر کو پاش پاش کر دیں گے۔ ارض اور جبال کے مجازی معنی پست اور سردار قسم کے لوگ ہیں۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ ہے کہ جب زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ وہ توڑ دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب زمین کو اٹھایا جائے گا تو کیا پہاڑ خود بخود نہیں اٹھ جائیں گے؟ اگر اٹھ جائیں گے تو زمین اور پہاڑوں کا ذکر الگ الگ کیوں کیا گیا ہے؟ خارجی کائنات کے بارے میں اب تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ایک دن یہ کرے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے، لیکن یہ سائنسی علم کی معلومات کی باتیں ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا، لیکن ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے کروڑوں سال بعد یہ زمین پھٹ جائے گی اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، تو اس کا مجھ پر یا آپ پر کیا اثر؟ اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے زمین کے ساتھ وہ بھی تہس نہس ہو جائیں گے۔ جبکہ قرآن کی تعلیم کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، خواہ افراد کی زندگی ہو یا اقوام کی زندگی ہو، اس لیے ہم ان انقلابات کو قوموں کی زندگی سے بھی متعلق سمجھتے ہیں۔ عربی زبان کے مجازی معنی کی لغات تائید کرتی ہیں۔ حملت سورہ 69 آیت نمبر 14 کے معنی ہیں کسی کو دھکا دے کر ہٹا دینا۔ ارض اور جبال کے لغوی معنی تو زمین اور پہاڑوں کے ہیں، لیکن لغوی معنی یہاں اس لیے موضوع نہیں ہے کہ پیچھے قوم سمود، عاد، نوح اور فرعون کا ذکر آیا ہے، سورہ 69 آیات 4 تا 9، جہاں بتایا گیا کہ قوت و اقتدار کے باوجود کس طرح تباہ ہوئے۔ اس کے فوری بعد یہ بات کہنا کہ یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، تو ان میں ربط نہیں مل رہا ہے۔ عربی مبین میں ارض کے مجازی معنی پست لوگ ہیں، یعنی اتنے پست کہ وہ بیچارے روندے ہوئے ہوں، ان کو کبھی یہ توقع ہی نہ ہو کہ ہم بھی سر اٹھا سکیں گے۔ جبال کے معنی، جبال کے مجازی معنی ہیں وہ لوگ جن کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے ہوں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے مقام سے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اب قرآن نے یہاں چند لفظوں میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے ٹکراؤ الحاقہ میں قوم کے کمزوروں اور بے جان پیکروں ارض میں قرآنی توانائیاں پھونکی جائیں گی، اور پست لوگوں کو ارض اپنی جگہ سے دھکا دے کر بلند کیا جائے گا۔ ارض عوام کو دھکا دینا یا ہلانے کے مجازی معنی ہوتے ہیں کہ ان کو ارض عوام کو دھکا دینا یا ہلانے کے مجازی معنی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے مقام سے بلند کیا جائے گا، اور پہاڑ صاحب اقتدار جو اپنے آپ کو مستحکم اور بلند سمجھتے تھے ان کو دھکا دینا یا ہلا دینے کے مجازی معنی ہیں کہ ان سے اقتدار چھین کر ان کو مستحکم مقام سے ہلا دیا جائے گا، یعنی بلند مقام سے نیچے کر دیا جائے گا۔ لہٰذا آنے والے الحاقہ میں بڑے بڑے سرداروں کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے گا، اور جو پستیوں کے گڑھوں میں گرے ہوئے ارض ہیں ان کو اٹھا کے سر بلند کر دیا جائے گا۔ یہ پست لوگ ارض بلند ہو کر ایک ایسا ہلا بولیں گے کہ پہاڑ صاحب اقتدار لوگ پاش پاش ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد کہا یہ ہے اس دن وقوع پذیر ہونے والی حقیقی تباہی الحاقہ ہے جو وقوع پذیر ہو جائے گی، سورہ 69 آیت نمبر 5۔
اور جس کا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں، جو بات آج نظری طور پر تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وہ ایک حقیقت الحاق کا بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ ابدی اصول ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ ایسا ہی نکلتا رہے گا، کیونکہ نہ تو خدا کے کلمات تبدیل ہوتے ہیں اور نہ اس کی سنت۔ جب تک اللہ کی بات نظری حیثیت میں رہے تو یہ کلمت اللہ ہے، اور جب کلمت اللہ روب عمل ہو تو کلمات اللہ سنت اللہ بن جاتے ہیں۔ یعنی جب کلمہ کے محسوس اور ٹھوس نتائج سامنے آئیں تو نتائج دیتے ہوئے کلمہ کو سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو خدا کے قانون کا عملاً سامنے آ جانا کہلاتا ہے۔ عملاً سامنے آ جانا ہی تو الحاق کا ہے۔ آیت نمبر 15۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وقوع پذیر ہونے والی حقیقی تباہی الحاق کا وقوع پذیر ہو جائے گی۔ آیت نمبر 16۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس وقت ہر سربلند سرداروں کی قوت پاش پاش ہو جائے گی، اور ان کی قوت کو مجتمع کرنے والے سارے ذرائع ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ السماء، اگر سما کے معنی آسمان لیے جائیں تو آسمان تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو بس ہماری حد نگاہ ہے۔ البتہ فضائی کروں کو آپ سما کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ ربط کے لحاظ سے سما کے معنی کرے یہاں موضوع نہیں ہیں۔ عربی میں سما کے معنی بلندی کے ہیں، اور اس کے مجازی معنی بلندیوں پر اٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ سما لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے۔ سما لوگوں کی یہ کیفیت واہیتاً نے واضح کر دی۔ واہیتاً کے معنی ہے وہ بندشیں جن کے ساتھ بندھے ہوئے جڑے ہوئے کوئی اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم سمجھتا ہے یا ہوتا ہے۔ بندشوں کو ڈھیلا کر دینے کو واہیتاً کہتے ہیں۔ یہ سما لوگ تنہا نہیں ہوتے، ان کے بہت سے ذرائع و اسباب ہوتے ہیں جن کو انہوں نے اپنے ساتھ بڑی محکمیت سے مضبوطی سے باندھ رکھا ہوتا ہے۔ اب وہی ذرائع و اسباب ان کی قوت و اقتدار کے اصلی اسباب ہوتے ہیں۔ قرآن نے ایک ہی لفظ واہیتاً سے بتا دیا کہ ان کے اسباب و ذرائع کی بندشوں کو ڈھیلا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 17۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور جب دنیا میں خدا کے نظام ربوبیت کا مرکزی کنٹرول 8 شعبوں میں بٹا ہوا ہوگا تو کائناتی قوتیں حفاظت کی خاطر چاروں اطراف سے گھیرا ڈال لیں گی۔ استوا کے معنی ہے ڈاواں ڈول ہونے سے محفوظ رہنا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، یعنی خدا کے کنٹرول میں ڈاواں ڈول نہ ہونا اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والی بات ہے، نیز کسی قسم کا جھول یا بندش کا ڈھیلا پن بھی نہیں ہے۔ نظام خداوندی کے مرکزی کنٹرول کو، قوانین خداوندی کو فرشتہ صفت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے سربلند کیا ہوا ہوگا۔ خدا کے عرش سے یہ مراد نہیں کہ وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور خدا اس پر براجمان ہے۔ خدا کے لیے ایسا تصور غیر قرآنی ہے۔ خدا کے متعلق غیر قرآنی تصور من گھڑت روایات نے پیدا کیا ہے جن میں خدا کو عرش پر بٹھا دیا گیا ہے۔ خدا تو اپنے متعلق کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ، سورہ 57 آیت نمبر 4، جہاں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ عرش پر کہاں ہوا؟ دراصل عرش کے مجازی معنی قوت و اقتدار اور پورے کنٹرول کے ہوتے ہیں۔ انہی معنی کو قرآن نے ایک دوسری آیت میں بیان کیا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، سورہ 7 آیت نمبر 54۔ پھر اس نے ڈاواں ڈول ہونے سے محفوظ کنٹرول سنبھالا۔ ان تمام آیات میں الفاظ کے مجازی معنی لے کر انہیں اس تباہی پر منطبق کیا گیا ہے جو مخالف قریش پر جماعت مومنین کے ہاتھوں آئی تھی۔ یہ اس لیے کہ اس سے پہلے جن اقوام میں سابقہ کا ذکر کیا گیا ہے ان سب پر تباہی اسی دنیا میں آئی تھی، لہٰذا قریش کی بھی اس تباہی کا ذکر آنا چاہیے جو ان پر اس دنیا میں آئی تھی۔ لیکن اگر الفاظ کے لغوی یا حقیقی معنی لیے جائیں تو ان آیات میں کسی ایسے کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جسے ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی شکل کیا ہوگی، اور اس میں ہمارے لیے کوئی سبق بھی نہیں ہے۔
فرشتوں کے عرش کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں نے خدا کے کنٹرول کو بلند کیا ہوا ہوگا۔ فرشتوں سے یہاں مراد کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ مراد خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ہیں۔ دراصل فرشتے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اپنے ذاتی مفادات پر مبنی خواہشات کو تیاگ کر اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا تو وہ خود ہی مانوی حیثیت میں فرشتے بن گئے تھے، لیکن مجبور نہیں بلکہ برضا و رغبت سے انہوں نے خدا کے کنٹرول یعنی خدا کے قوانین کے کنٹرول کو سربلند کر رکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم کو تا قیامت محفوظ رکھنے سے یہ عیاں ہے کہ ایسا آئندہ بھی ہو کر رہے گا۔ عرش کو اٹھانے کی یہ معنی ہے کہ ہر جاذبیت اور وابستگی کو زیر کرتے ہوئے قوانین خداوندی کو سربلند رکھا جائے، لیکن یہ مشکل ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے کو فرشتہ بننے کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کرنا پڑتی، وہ تو اپنے فرائض کو بجا لانے کے لیے مجبور محض ہوتے ہیں، لیکن انسان کو غیر قرآنی خواہشات کو ترک کر کے عین قوانین خداوندی کے مطابق کام کرنے میں بڑی ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جب انسان بھی خدا کی رضا سے ہم آہنگ ہونے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کو بھی اختیار و ارادہ ہونے کے باوجود فرشتے کی طرح کوئی محنت درکار نہیں ہوتی۔ ایسے مقام پر پہنچ کر انسان اختیار و ارادہ رکھنے والا فرشتہ بن جاتا ہے۔ ایسے افراد کی ساری تگ و تاز اس لیے ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے میں کہیں خدا کا قانون یعنی خدا کا کنٹرول یا خدا عرش نگوں نہ ہو جائے۔ عرش کو اٹھانے سے یہ مراد ہے کہ قوانین خداوندی کے کنٹرول کو سربلند رکھا جائے۔ آیت نمبر 18۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ اس دور میں تم سب نکھر کر سامنے آ جاؤ گے، تمام راز فاش ہو جائیں گے اور تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ یوم الحساب آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن یوم الحساب یہاں بھی ہر آن ہر سانس میں ہوتا رہتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی موت کو چھوڑ کر طبعی موت بھی بتدریج آتی ہے، مثبت اور منفی کا حساب ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح قوموں پر بھی زوال آہستہ آہستہ آتا ہے۔ مغلیہ سلطنت اورنگزیب کے دور میں روبہ زوال ہوئی، لیکن ڈوبنے میں 150 سال لگے۔ وقفے کی مہلت میں قوم بتدریج تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ قرآن وارننگ دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ مجموعی اثر کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ وہ دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ غضب و استحصال جو کر رہا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب انقلاب کی گھڑی آتی ہے تو پھر کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ صاحب اقتدار اپنے دور میں صحیح بات سامنے آنے ہی نہیں دیتے۔ جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو پھر سب باتیں سامنے آ جاتی ہیں، کوئی بات پھر چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 19۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ تو جس کا اعمال نامہ یمن و سعادت والے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ہر ایک سے خوشی خوشی کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال تو پڑھو، میں پاس ہو گیا۔ یمین و شمال کا مفہوم۔ یمین کے معنی ہے دایاں ہاتھ۔ دائیں ہاتھ کو زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، اس لیے عربی محاورے میں دائیں ہاتھ کو یمین و سعادت والا اور برکت و سعادت والا سمجھا جاتا ہے۔ شمال سورہ 69 آیت نمبر 25 کے معنی ہے بایاں ہاتھ۔ بائیں ہاتھ کو کمزور ہونے کی جہت سے عربی محاورے میں منحوس کہا جاتا ہے، تو عربی محاورے کی روح سے سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ایک طالب علم کی طرح اچھلتا کودتا پھاندتا خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے گا کہ ارے دیکھو میرا نتیجہ، میں پاس ہو گیا ہوں۔ اس بچے کا خوشی سے کودنا، چھلانگے مارنا ذہن میں رکھیے، یہ پاس کیوں ہو گیا؟ اس کو اگلی آیت میں بتایا کہ اسے یقین تھا کہ امتحان ہوگا، ایک دن نتیجہ نکلے گا۔ سورہ 69 آیت نمبر 20۔ یہ بھی یاد رہے کہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی ہی میں ہماری آخرت نہیں ہے، اس دنیا میں ہر حال کا مستقبل فیوچر آخرت ہے۔
ہر دن جو کل آنے والا ہے وہ آج کی آخرت ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چمکتی حدیث، جو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو، کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے وہ برباد ہو گیا۔ یعنی جس کا آج کا دن گزرے ہوئے کل کے دن سے زیادہ ترقی یافتہ نہ ہوا تو سمجھ لو کہ وہ تباہ ہو گیا۔ وہ دن ایک جیسے بھی ہو جائیں تو پھر بھی تباہ ہو گیا۔ مومن کا ہر قدم ہر نئے دن کے پچھلے قدم اور دن کے مقابلے میں آگے ہوتا ہے۔ زندگی تو حرکت اور ترقی چاہتی ہے، اس لیے ہر چانس میں آگے بڑھنے کی بات ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو امت 1000 سال سے ایک ہی مقام پہ کھڑی ہوئی ہے، اور بضد ہے کہ 1000 برس پیچھے جا کر رسول اور صحابہ کا اتباع خود ساختہ روایات کی روح سے کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے والے سنت رسول کے مدعی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے وہ برباد ہو گیا، تو پھر 1000 سال پیچھے جانے کے کیا معنی ہوئے؟ آیت نمبر 20۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ وہ لوگوں سے یہ بھی کہے گا کہ میں نے اس کا خیال رکھا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا حساب ضرور ہوگا۔ یہ اس احتیاط کا نتیجہ ہے کہ میں پاس ہو گیا۔ آیت نمبر 21۔ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ سو اعمال کے نتیجے میں اس کی زندگی حسب منشا خوشگواریوں سے ہم آہنگ ہوگی۔ آیت نمبر 22۔ فی جنت عالیہ۔ ایسا خوشگوار جنتی معاشرہ جیسے ایک بلند و بالا باغ میں زندگی بسر ہو رہی ہو۔ جنت عالیہ جنت کے مقامات میں سے سب سے زیادہ بلند ترین مقام ہے۔ دراصل یہ بلندی درجات و مدارج ہیں۔ آیت نمبر 23۔ قطوفها دانیہ۔ اس جنتی معاشرے میں فراوانی کے ساتھ محنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ سب کی دسترس میں ہوں گے۔ قطوفہا تو سیکولر نظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی نظام تانیاتن بھی ہوتا ہے۔ اس آیت کے 2 لفظوں میں قرآن کا معاشی نظام آ گیا ہے۔ قرآن کے معاشی نظام کے لیے 2 ہی چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 پیداوار بہت زیادہ ہو، یہ تو قطوفہا ہے، اور نمبر 2 پیداوار یعنی محنت کے پھل اس طرح جھکے ہوئے ہوں کہ ہر شخص کی دسترس میں ہوں۔ یہ دانیہ ہے۔ پہلی چیز قطوفہا تو سیکولر نظام بھی کر لے گا، کیونکہ ان کی ساری تک و تاز زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری ہے۔ تقریباً 1400 سال قبل تشبیہاً جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ قطوفہا بھی ہوگی اور دانیاتن بھی ہوگی۔ اسلامی نظام میں بھی استعداد پر زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن محنت کے محاصل کو اس طرح کھلا رکھا جاتا ہے کہ ہر کسی کی دسترس میں ہو۔ قرآن کے لفظ دانیاتن میں 2 مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ایک تو فراوانی کی وجہ سے ہر ایک کی دسترس میں ہو، اور دوسرا مفہوم یہ کہ پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے ایڑیوں کے بل اونچا ہونے کی بھی تکلیف نہ کرنا پڑے، یعنی بر وقت بقدر ضرورت آسانی سے محنت کے پھل ہر ایک کو دستیاب ہوں۔ جس نظام میں یہ دونوں کامیابیاں ہوں گی، یعنی بر وقت بقدر ضرورت اور آسانی سے سب کو رزق ملے، تو وہ اسلامی نظام ہوگا۔ دانیاتن لفظ قرآن نے ایسا استعمال کیا ہے کہ پھل خود جھک کر اس کی طرف آ جائیں، اسے ایڑیاں اٹھا کر ان تک ہاتھ بھی نہ لے جانا پڑے۔ آیت نمبر 24۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کہا جائے گا کہ تم نہایت اطمینان سے کھاؤ پیو، یہ سب تمہارے ان اعمال کی بدولت ہے جو تم نے سابقہ ایام میں کیے تھے۔ ایام الخالیہ کے معنی ہے تمہارے وہ دن جو پہلے گزرے ہیں، یعنی جو کچھ تم نے گزرے ایام میں کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جو تمہاری زندگی یوں خوشگوار گزر رہی ہے، ماضی ہی حال بنتا ہے، حال تو دراصل ہوتا ہی کچھ نہیں۔ یہ جو حال ہوتا ہے وہ ماضی ہی کا مستقبل ہوتا ہے، اور دوسری طرف مستقبل کا ماضی ہوتا ہے، یعنی پیچھے رہ جانے والا زمانہ۔ لہذا زندگی تو صرف ماضی اور مستقبل ہے۔ محنت کا ثمر، محنت کا پھل خدا بخشش میں نہیں دیتا،
بلکہ یہ سب ہمارے ہی ان اعمال کی بدولت ہوگا جو ہم نے سابقہ ایام میں یعنی ماضی میں کیے تھے۔ ماضی کے نتائج حال میں یعنی اسی دنیا میں قوموں کے سامنے آتے ہیں۔ یہ چیز نہیں کہ بیٹھے بٹھائے باغ اگ کھڑا ہو اور اس میں وہ پھل بھی آ گئے اور تم آرام سے بیٹھے لیٹے رہو اور جھکتے ہوئے تمہارے منہ میں آ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حسب منشا خوشگواریوں سے ہم آہنگ زندگی ماضی میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 25۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ لیکن جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بصد حسرت و یاس کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ رجسٹر نہ دیا جاتا۔ آیت نمبر 26۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اعمال نامہ نہ دیا جاتا تو مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرے اعمال کا حساب کیا ہے۔ آیت نمبر 27۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اے کاش موت کسی طرح میرا قصہ ہی تمام کر دیتی۔ عربی محاورے کی روح سے جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش یہ نتیجہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، امتحان کا نتیجہ نہ نکلا ہوتا۔ ہم تو سمجھتے رہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں، لیکن ہم تو زندہ ہو گئے۔ اے کاش جیسا کہ ہم سمجھتے تھے موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا خاتمہ کر دیتی ہے، کاش ایسا ہی ہوتا تو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ قومیں تباہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ موت زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 28۔ ما اغنى عني ماليه۔ افسوس میرا مال میرے کام نہ آیا۔ آیت نمبر 29۔ هلك عني سلطانيه۔ میرا غلبہ و اقتدار مجھ سے چھن گیا۔ آیت نمبر 30۔ خذوه فغلوه۔ کہا جائے گا کہ اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈالو۔ آیت نمبر 31۔ ثم الجحیم صلوه۔ پھر اسے دوزخ میں دھکیل دو۔ آیت نمبر 32۔ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ پھر اسے وہاں ایک لمبی سی زنجیر سے جکڑ دو۔ آیت نمبر 33۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم۔ یہ ہے وہ شخص جو خدائے عظیم کے قانون مکافات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ آیت نمبر 34۔ ولا يحض على طعام المسكين۔ اور جن میں کمانے کی سخت نہ رہی ہوتی یہ نہ خود ان کے رزق کا انتظام کرتا تھا اور نہ ہی دوسروں کو ان کے سامان زیست کا انتظام کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ یہ ہتکڑیاں، یہ بیڑیاں، یہ جہنم اور یہ آگ کس جرم میں ہیں؟ ایک ہی جرم بتایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، سورہ 69 آیت نمبر 34۔ دیکھا آپ نے، جرم ہی ایک بتایا کہ نظام ربوبیت مفاد عامہ سے کنارہ کر کے مفاد خواہش پر مبنی خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کی۔ آیت نمبر 35۔ فليس له اليوم هاهنا حميم۔ گرفتار ہو جانے کے بعد اس کا کوئی دوست اور غمخوار نہیں ہوگا۔ حمیم، جو شخص محبت سے بھرپور ہو اور گرم جوشی کے ساتھ کسی کا دوست ہو، اس کے لیے یہ لفظ حمیم آتا ہے۔ آیت نمبر 36۔ ولا طعام إلا من غسلين۔ گرم گرم اپنے ہی آنسوؤں کا پینے کے علاوہ اسے پینے کے لیے اور کچھ نہیں ملے گا۔ غسلین کا عمومی ترجمہ ہے کسی چیز کا دھوون۔ غسالہ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے زخم دھویا گیا ہو، یا اس کے معنی انتہائی گرم کے بھی ہوتے ہیں۔ دراصل غسلین کے معنی ہے آنسو جو آنکھوں سے گرم گرم نکلتے ہیں۔
یہ جو کہا کہ کھولتے پانی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، ظاہر ہے کہ گرم پانی سے پیاس اور بھڑکے گی۔ یہ کھولتا پانی حقیقت میں انسان کے اپنے ہی آنسوؤں کے گھونٹ ہوں گے۔ آیت نمبر 37۔ لا يأكله إلا الخاطئون۔ یہ آنسوؤں کے گھونٹ صرف خطا کاروں کی غذا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 38۔ فلا أقسم بما تبصرون۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ قیاسات نہیں بلکہ اٹل حقائق ہیں۔ پیش کرتا حقائق پر میں ان واقعات کو شہادت میں پیش کرتا ہوں جو تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 39۔ وما لا تبصرون۔ اور ان واقعات کو بھی شہادت میں پیش کرتا ہوں جو ابھی تمہارے سامنے نہیں آئے کہ۔ آیت نمبر 40۔ إنه لقول رسول کریم۔ یہ شہادتیں کہ ان حقائق کو پیش کرنے والا رسول ہمارا ہی معزز پیغمبر ہے۔ فلا سورہ 69 آیت نمبر 38۔ یہ بات نہیں کہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ قیاسات ہیں، نہیں بلکہ وہ اٹل حقائق ہیں۔ اقسمو سورہ 69 آیت نمبر 38 کا عمومی ترجمہ ہے میں قسم کھاتا ہوں، خدا قسمیں نہیں کھایا کرتا کیونکہ قسمیں کھانے والا تو حلاف سورہ 68 آیت نمبر 10 جھوٹا ہوتا ہے۔ اقسموں کا مفہوم کسی چیز کو شہادت کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں بھی شاہد ہیں جو محسوس طور پر تمہارے سامنے آ چکی ہیں، اور وہ چیزیں بھی شاہد ہیں جو ابھی تمہارے سامنے نہیں آئیں لیکن آئندہ آ جائیں گی۔ یہ ظاہر اور پوشیدہ چیزیں کس بات کی شہادت دیتی ہیں؟ کہا انہو لقول رسول کریم سورہ 69 آیت نمبر 40۔ آیت نمبر 41۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ یہ پیش کرتا حقائق کسی شاعر کے خیالات پر مبنی اقوال نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لے کر ان حقائق پر غور کر کے ان کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ یہ پیش کرتا حقائق کسی کاہن پیشگوئی کرنے والے کے اقوال پر بھی مبنی نہیں، یہ خدا کی وحی ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لے کر ان حقائق کو بطور ضابطۂ حیات سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 43۔ تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن اس خدا کی طرف سے خارج سے بتدریج اتارا ہوا ہے جو تمام اقوام عالم کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ تم بھی اس کے مطابق اپنے جسم و ذات کی نشو و نما کرو۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، کہا تھا کہ یہ بھوکے اور مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، سورہ 69 آیت نمبر 34۔ اور اس آیت میں خدا کی صفت رب آئی ہے، یعنی یہ قرآن اس خدا کی طرف سے ہے جو ساری کائنات بشمول نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ آیت نمبر 44۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اس وحی کی خالصیت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر یہ پیش کرنے والا رسول بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا۔ آیت نمبر 45۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ تو ہم اسے دائیں ہاتھ کی محکم گرفت سے پکڑتے اور اس کے غلط منسوب کرتا پروگرام کو کبھی آگے نہ بڑھنے دیتے۔ آیت نمبر 46۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ پھر اس کے اثبات و استحکام کی تمام قوتوں یعنی باتیں گھڑنے والی قوتوں کو بیکار کر کے رکھ دیتے۔ وتین کے عمومی معنی تو رگے جان لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے معنی وہ ذرائع ہوتے ہیں جن سے کوئی شے مستحکم و طاقتور ہوتی ہو۔ ویسے بھی شاہرگ یعنی رگے جاں کا برقرار رہنا انسانی زندگی کے استحکام کا ذریعہ ہے۔
کہا کہ ہم ان تمام ذرائع کو کاٹ کر رکھ دیں گے جس کی بنا پر یہ اپنی طرف سے کچھ ملانے کی جرت کرے اور پھر اسے ہماری طرف منسوب کر دے۔ آیت نمبر 47۔ فما منكم من احد عنه حاجزين اور تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوتا جو ہمیں ایسا کرنے سے روک سکتا۔ آیت نمبر 48۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً یہ قرآن تو محتاط انداز میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ آیت نمبر 49۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تسلیم کرنے والوں کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ کفر تو کھلے بندوں انکار کو کہتے ہیں، لیکن تکذیب کرنے والا تسلیم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمل اپنے تسلیم کرنے کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلا آج مسلمان قرآن کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، یہ ہے تکذیب۔ آیت نمبر 50۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کا انکار دنیا و آخرت میں ان کے دلوں میں سوز و حسرت کا موجب ہوگا۔ حسرت الحق کا تو محسوس شکل میں سامنے آئے گی، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں یہ بڑا ہی حسرت کا مقام ہوگا۔ حسرتن حضرت اور واماندگی کو کہتے ہیں، یہ تھک ہار کے کہیں بیٹھ جانے والی بات ہوتی ہے، یہ زندگی کی حرارت باقی نہ رہنے والی بات ہے۔ آیت نمبر 51۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ بلا شبہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ٹھوس حقیقت الحق کا آ کر رہے گی۔ حق الیقین ترجمے سے پہلے دیکھیے کہ شروع میں کہا تھا الحق کا، یعنی حق کو حقیقت، اور کہا کہ یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا ہے یہ حق الیقین ہے، یقینی بات ہے۔ اس کو ہم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ جائے۔ عربی میں حق الصداقت کو کہتے ہیں، جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے۔ قرآن نے یقین کے 3 مدارج بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، اور نمبر 3 حق الیقین۔ انہیں نیچے بیان کیا جا رہا ہے۔ علم الیقین یہ کسی چیز کے متعلق ذہنی طور پر، نظری طور پر سمجھ لینا ہے۔ یہ محض فلسفیانہ انداز ہے جسے آپ ذہنی، عقلی، انٹلیکچول کہتے ہیں، یعنی ذہنی طور پر سمجھ لینا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ فلسفہ اور شاعری اسی میدان میں چلتی ہے۔ علم الیقین یقین کا پہلا درجہ ہے۔ عین الیقین یہ یقین کا دوسرا درجہ ہے، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر یقین کر لینا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی یقین کا آخری درجہ نہیں ہے۔ حق الیقین مثال سے سمجھتے ہیں کہ کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم علم الیقین کے تحت معلوم کر لیتے ہیں کہ وہاں آگ جل رہی ہے، کیونکہ جلنے ہی سے دھواں اٹھتا ہے۔ جب ہم چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں سے دھواں اٹھتا دیکھا تھا تو ہم آگ کو جلتا آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، یہ عین الیقین ہوا۔ اب یہ یقین کیسے ہو کہ جسے آنکھ جلتا دیکھ رہی ہے وہ واقعی آگ ہے؟ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے ہم انگلی کو آگ میں ڈالتے ہیں تو انگلی جل جاتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ آگ ہی ہے۔ اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اوپر ہم نے یوں ہی ذہنی، نظری، انٹلیکچول سی بات نہیں کی ہے، یہ بھی نہیں کہ دور سے تم نے دیکھ لیا ہو اور اب کہتے ہو کہ شاید الحق کا ہو یا نہ ہو۔ الحق کا تو وہ چیز ہے جسے آگ میں کودنے کے بعد کسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 52۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اس لیے اے رسول اپنے خدا کی ربوبیت عظما کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہو۔ نظام ربوبیت کے نتائج بتا دیں گے کہ تمہارا ہر دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر خدا کی ربوبیت عظما قائم کرو گے تو الحق سے بچ جاؤ گے۔
قرآن کریم کی آخری آیت یا آخری آیات میں خدا پوری صورت کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ کہا کہ اگر تم الحاقہ سے بچنا چاہتے ہو تو خدا کی ربوبیت عظمیٰ قائم کرو۔ نظام کے قیام کے ابتدائی دور میں چھوٹے پیمانے پر بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرنا بھی مستحسن بات ہے۔ ایک ربوبیت تو وہ ہے جس میں محدود پیمانے پر دوسروں کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ تو ہم سب اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ یہ ربوبیت تو کافر ہو یا مومن دونوں ہی کرتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا کی صفت ربوبیت عظمیٰ کو عظیم پیمانے پر عملی شکل دو۔ صرف محدود پیمانے پر نہیں بلکہ عظیم پیمانے پر ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرو تو الحاقہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر ایسا نظام خداوندی قائم کرنے کا فریضہ عائد ہوتا ہے جو بڑے پیمانے پر ربوبیت کا فریضہ ادا کرے، کیونکہ یہ قرآن اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جو رب العالمین ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ خدا کو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ربوبیت کے بجائے بڑے پیمانے پر ربوبیت عظمیٰ ہی مطلوب ہے۔ فسبح سورہ 69 آیت 52۔ سبح کے معنی گرم جوش رہنا، سرگرداں رہنا، مسلسل بھرپور کوشش کرنا، سرگرم عمل رہنا۔ اگر خدا کی صفت ربوبیت کو عام کرنے کے لیے مسلسل و متواتر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ قرآن نے کہا تھا کہ عذاب اس لیے آیا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ سورہ 69 آیت نمبر 34۔ تم مساکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ آخری آیات میں کہا کہ الحاقہ کے عذاب سے بچنے کے لیے خدا کی ربوبیت عظمیٰ کو عام کرنے کے لیے مسلسل سرگرداں رہو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الحاقہ کا اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔